المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم تسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نجاسات اور طہارات کے باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں آگے جو مسئلہ ہے دباغت کا۔ دباغت سے کس جانور کی کھال پاک ہوگی اور کس جانور کی کھال پاک نہیں ہوگی، تو اس پہ اب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وہ پوست ہر حیوانی کی را دباغت دہند مردہ و کشتہ پاک شود مگر پوست سگ و کھوک۔ آسان ہے۔ فرماتے ہیں وہ پوست ہر حیوانی، ہر جانور کی جو کھال ہے، ہر جانور کی جو کھال ہے، را کی دباغت دہند جس کو دباغت دی جائے، ہر جانور کی خاک جس کو دباغت دی جائے، مردہ و کشتہ چاہے وہ خود مرا ہو یا اس کو کسی نے مارا ہو، ذبح نہیں، ذبح تو معلوم ہے ہمیں، ہم مردار کی بات کر رہے ہیں۔ مردار ہم نے کہا المیتہ وہ ہوتا ہے جو یا تو طبعی موت مرے یا کوئی اس کو شرعی ذبح کے بغیر مار ڈالے۔ تو ہر وہ جانور دباغت سے جو خود مرا ہو یا اس کو کسی نے مارا ہو، مردہ و کشتہ پاک شبد، وہ کیا ہے؟ پاک۔ تو یہ اصول نکلا شوافے کے نزدیک کہ ہر جانور دباغت سے وہ کیا ہوگا؟ ہر جانور کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک ہوگی مگر پوست سگ و خوک، مگر سگ اور خوک ان کی جو کھال ہے وہ پاک نہیں ہوگی۔ ہر جانور کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک ہوگی مگر سگ اور خوک۔ سگ سے مراد کتا ہے اور خوک سے مراد ہے خنزیر، ٹھیک ہے؟ تو یعنی خنزیر اور کتے کے بغیر ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوگی۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو دباغت، عربی زبان میں اور فارسی میں اس کو دباغت ہم پڑھتے ہیں، دباغت، اور اردو میں سے دباغت کہتے ہیں۔ اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، اردو میں ہم دال پہ زبر ڈالتے ہیں دباغت، اور فارسی میں دباغت اس کو پڑھتے ہیں، عربی میں بھی الدباغہ۔ تو یہ ہے جس کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ان نے بات بیان کی یہی شوافیہ کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ جو متن الغایۃ والتقریب جو قاضی ابو شجاع رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا بڑا اہم متن ہے شوافیہ کے یہاں، تو اس میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں وہ جلود المیتتی، جلود ہو گیا جلد کی جمع، کھال، میتہ یعنی مردار کی جو کھال ہے، مردار کی کھال، تطہر پاک ہوتی ہے بالدباغ، دباغ سے، ٹھیک ہے؟ مردار کی کھال دباغت سے پاک ہوتی ہے، الا جلد الکلب والخنزیر، لیکن کتے اور خنزیر کے سوا، ٹھیک ہے؟ ایک، یا وما تولد منہما، یا جو خنزیر اور کتے کی جفتی، جو کراس بریڈ ہو خنزیر اور کتے کا، ان سے جو پیدا ہوگا وہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو اصل دونوں ہے، اس کا باپ یا ماں، دونوں صورتوں میں دونوں ناپاک ہیں۔ تو ایک خنزیر پاک نہیں ہوگا، اس کی کھال دباغت سے، کتا، اور جو کتے اور خنزیر کا جو بچہ ہو، اور او من احدہما، یا اگر خنزیر نے کسی اور جانور کے ساتھ جفتی کی ہے، اگر وہ حلال جانور بھی ہو،
یا پاک جانور بھی ہو, یا اسی طرح کتے نے کسی اور کے ساتھ جفتی کی تو اس نتیجے میں جو جانور ہوگا اس کی کھال بھی پاک نہیں ہوگی. تو اصل ہے خنزیر اور کتا اصل. تو پھر چونکہ خنزیر اور کتے نے اگر آپس میں جفتی کی اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ بھی پاک نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی اصل دونوں اعتبار سے نجس ہے. اب اگر کتے نے یا خنزیر نے کسی اور جانور کے ساتھ جفتی کی اس کے نتیجے میں جو پیدا ہوگا وہ بھی ناپاکی ہوگا, کیونکہ اس کی اصل میں یا تو خنزیر ہوگا ایک طرف سے یا دوسرے کیس میں کتا ہوگا. تو یہ ہے, یہ آپ اس کو ضابط یا ایز اے ضابط لے سکتے ہیں شافی مذہب میں کہ یہ ہے دباغت کے بارے میں جو ان کا مسئلہ ہے. اچھا, اب اس دباغت کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں اس کو آپ اگر آپ اس میں دیکھیں گے نا, یوٹیوب پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. ٹیننگ آپ لکھیں, TANNING, ٹیننگ آپ لکھیں, یا عربی میں لکھیں مانت دباغی یا مانت دباغتی, تو اس میں آپ کو مل جائے گا, وہاں آپ تفصیل سے دیکھیں گے. تو اختصاراً ہم کیا کہتے ہیں, دباغت ہوتی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ دباغہ کیا ہوتی ہے؟ نزع رطوبت الجلد, جو کھال ہوتی ہے اس کی رطوبت, جو اس کا موئسچر ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں, جو اس کا جو گیلا پن ہوتا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں. التی یفسدہ ابقاؤہا, اگر یہ رطوبت اس میں رہے گی یہ اس کو خراب کرے گی. کھال میں سے وہ رطوبت نکالنا اگر وہ اس میں رہی وہ اس کھال کو خراب کرے گی. بمادۃ لاذعۃ حریفۃ, اس مادہ سے جو یا تو لاذع ہوتا ہے, لاذع کہتے ہیں جلسہ دینے والا, جلا دینے والا. حریفہ کہتے ہیں جو تیز ہوتا ہے, مثلا جس کو آپ زبان پہ رکھیں گے آپ کو زبان میں وہ عجیب لگے گا. جس طرح پیاز آپ کھاتے ہیں تو آپ کو وہ تیزی سے لگتی ہے اس میں, جس کو ہم اس کو چرپراہٹ کہتے ہیں اردو میں. تو اس کے لیے کافی مادے استعمال ہوتے تھے قدیم زمانے میں, حتیٰ کہ جو یہ کبوتر یا جانوروں کی جو بیٹ ہوتی ہے نا تو اس کو بھی استعمال کرتے تھے اس کے لیے. تو سمپلی آپ سمجھیں کہ دباغت کہتے ہیں جانور کی جو جلد ہوگی, اس کی جو کھال ہوگی, اس میں سے رطوبت کو نکالنا, استعمال کرنا. اس میں مختلف مادے اس میں استعمال ہوتے ہیں, وہ لاذع ہونا چاہیے, حریفہ ہونا چاہیے. اس طرح اس کو پھر بنانا کہ بحیث لو نقع فی الماء, کہ پھر وہ اس طرح وہ دباغت کے بعد ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر ان کو پانی میں ڈبویا جائے اس کھال کو, ٹھیک ہے, دباغت میں پہلے ہم نے اس سے رطوبت نکالی, اس کو پاک کیا, صاف کیا, اس طور سے کہ بحیث لو نقع فی الماء, اس طور سے کہ اگر اس کھال کو پھر سے پانی میں بھگویا جائے, لم یعد الیہ النتن والفساد, تو اس میں پھر اس صورت میں نہ تو بدبو واپس آئے گی نہ اس میں فساد واقع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل ہے دباغت کی تعریف. تو آپ اس کو دیکھیں, اس کا پروسیس آسانی سے آپ کو مل جائے گا. آج تو آپ اس میں نئے کیمیکلز بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے دباغت کے معنی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے عن عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, قال, فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا, یقول, آپ فرما رہے تھے, اذا دبغ الاحاب, جب دباغت دی جائے احاب کو. احاب کہتے ہیں جانور کی کھال دباغت سے پہلے, قبل الدبغ, جلد المیتۃ قبل الدبغ. اذا دبغ مجہول کا صیغہ ہے, اذا دبغ, جب دباغت دی جائے, الاحاب, جانور کی کھال کو, فقد طہر, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ تو پاک. تو یہ دلیل ہے اس میں. بہرحال پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے, اس اختلاف میں جانے کا موقع نہیں ہے. مذہب میں بھی کہیں پہ کچھ مزید وجوہ ہیں, تو یہاں پہ چونکہ قول واحد پہ ہم پڑھاتے ہیں آپ کو ابتدا میں, تو یہ آپ سمجھے کہ یہ اس میں شافی مذہب کی دلیل ہے. اذا دبغ الاحاب فقد طہورا, اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے, اور جو اس کا باب قائم کیا ہے علماء نے وہ ہے باب طہارت جلود المیتۃ بالدباغ. دیکھیں, باب طہارت جلود المیتۃ بالدباغ. ایک اور بھی کئی روایات ہیں. دوسری روایت ہے حضرت میمون رضی اللہ عنہ, ان کی ایک بکری تھی, اس بکری کی وفات ہو گئی, وہ مر گئی وہ بکری. تو پھر جو کچھ لوگ وہاں پہ تھے وہ اس بکری کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری سے ہوا, یجرونہا, جس کو لوگ گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. تو پھر باقی روایت میں ہے کہ وہ حضرت میمونہ کی بکری تھی. فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلا اخذتم احابہا, تم اس کی کھال کو کیوں نہیں لے رہے ہو, کیا تم اس کی کھال کو نہیں لے سکتے؟ فدبغتموہ, پھر اس کو دباغت کرو, فانتفعتم بھی, اور اسے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے, تو بعض روایت میں آیا ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ تو حرام ہے, رسول اللہ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا فانتفعتم بھی, تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دباغت کے بعد جانور کی کھال کیا ہوتی ہے؟ پاک. تو یہ اصل ہے, یعنی تمام جانوروں کی جو کھال ہے وہ دباغت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پاک. صرف اس میں وہی استثناء ہے جن کا آگے ہم پھر سے ذکر کریں گے جو ہم نے دیکھا. البتہ اب یہاں پہ مسئلہ ایک ہے, ایک اہم مسئلہ جس کو امام خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں اب جس
کھال کو ہم نے دباغت دی، وہ مدبوغ بن گیا. آپ نے جس کو دباغت، آپ دابق بن گئے، دباغت کرنے والا، دباغت دینے والا، فائل. جس کھال کو آپ نے دباغت دی وہ مدبوغ بن گیا، مفعول بن گیا. تو فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَيَسِيرُ الْمَدْبُوغُ، اب جو یہ مدبوغ ہے، وہ کھال جس کو آپ نے دباغت دی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کھال کیا ہو گئی؟ کَثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ، دباغت کے بعد یہ جو کھال ہے یہ اس کپڑے کی طرح ہو گئی جس کو نجاست لگی ہوئی ہے. یعنی دباغت کے فوراً بعد آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے دباغت کسی کھال کو دی، اسی وقت آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی پاک، کیونکہ اس کا حکم اب ثوبن متنجسن، اس کپڑے کا ہے جو ناپاک ہو گیا ہے. کیوں؟ لملاقاتہ للادویۃ النجسہ، کیونکہ اس کی ملاقات جن کیمیکل سے آپ نے اس کو دھویا، اس کی ملاقات ہو گئی ہے انہیں نجس کیمیکلز کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا کہ جو پرندوں کی جو وہ بیٹ ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرتے تھے، اور وہ شافی مذہب میں وہ ناپاک ہے. تو اس کی چونکہ ملاقات ہو گئی، اس کپڑے، اس کھال کی ملاقات ہو گئی ادویہ نجسہ سے، یعنی اس کی ملاقات نجس کے ساتھ ہو گئی تو یہ نجس ہو گیا. او یا التی تنجست بھی قبل طہر عینہ، یا یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ پاک تھا، اگر آپ کہیں گے یہ تو مثلا جو یہ کھال تھی، چونکہ کھال اصل میں تو ناپاک ہے. دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا تو کھال ہے، اس کھال کو آپ نے نجس کیمیکل سے دھویا تو یہ نجس ہو گئی. اب اگر آپ کہیں گے یہ جو کیمیکلز تھے یہ پاک تھے، لیکن جب وہ اس کے ساتھ مل گئے تو وہ ناپاک ہو گئے. دونوں صورتیں ہیں نا، یا تو یعنی دونوں صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا. تو اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں فَيَجِبُ غَسْلُهُ لِذَلِكَ، اسی لیے اس کو دھونا واجب ہے. دباغت کے بعد اس کھال کو دھونا کیا ہے؟ واجب. فَلَا يُصَلَّى فِيهِ، تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں کا مطلب ہے اس کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، وَلَا عَلَيْهِ، اور نہ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو ایز مصلی بھی استعمال اور نہ ایز پوشاک یوز کر سکتے ہیں قبل غسلہ، دھونے سے پہلے. تو بس یہ مسئلہ ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ دباغت کے بعد اس کھال کو ڈائریکٹلی ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو دھوئیں نہ، اس کو پاک نہ کریں. تو یہ مسئلہ اس میں نکلتا ہے. اچھا، اب جو ہم نے کہا کہ تمام جانوروں کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، تو استثناء کس کا کیا؟ الا جلد الکلب والخنزیر، سوائے خنزیر، یہ سوائے کتے اور خنزیر کی جو کھال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، پہلے اس کی تعلیل بیان کرتے ہیں. دیکھیں تعلیل کیا ہے. خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فلا یطہرہ الدبغ قطعا، فرماتے ہیں کتا اور خنزیر ان کی کھال کو قطعی طور پہ دباغت پاک نہیں کرے گی. کیوں؟ لأن الحیات فی افادت الطہارہ ابلغ من الدبغ، فرماتے ہیں کیونکہ زندگی کسی چیز کو دباغت سے زیادہ پاک کرتی ہے. جب یہ زندگی میں پاک نہیں تھے تو دباغت کے بعد پاک کہاں ہوں گے؟ زندگی میں تو یہ پاک ہونے چاہیے تھے. تو یہ اہم قاعدہ ہے کہ الحیات فی افادت الطہارہ، طہارہ دینے میں زندگی جو ہے ابلغ، وہ زیادہ ابلغ ہے من الدبغ، کس سے؟ دباغت سے. والحیات لا تفید طہارتہ، اور فرماتے ہیں زندگی نے لیکن ان کو پاکی عطا نہیں کی، زندگی نے ان کو پاکی عطا نہیں کی. ایک اس کے بعد اب اس کی دلیل کیا ہے اختصار کے پیش نظر، ورنہ علماء نے اس پہ کئی دلائل قائم کیے ہوتے ہیں. خطیب ہی فرماتے ہیں، خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَا الْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ لِمَا مَرَّ، فرماتے ہیں اسی طرح ہر کوئی جانور پاک ہے. تو شوافے کے نزدیک ہر کوئی جانور کیا ہے؟ پاک. لِمَا مَرَّ، جیسا کہ ذکر گزرا ہے کتاب میں، چونکہ ذکر گزرا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں الا مستثناہ الشارع، سوائے وہ جس کو شارع نے استثناء کیا، وہ پاک حیوانات میں سے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الا مستثناہ الشارع ایضا، یعنی جس کو شارع نے جس کو ناپاک قرار دیا. وہ هو الکلب، وہ کیا ہے؟ کلب، کتا. ولو معلم، اگرچہ وہ معلم بھی ہو، یعنی سدایا ہوا کتا، سکھایا گیا، جس کو آپ شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لخبر مسلم، دلیل کیا ہے اس کی؟ امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے، الفاظ امام مسلم کے ہیں، ورنہ امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. مسلم کی خبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکیزگی یعنی اس کی طہارت یہ ہے جب اس میں کتا منہ ڈال کے پانی پیے. ولغ کہتے ہیں جو کتا من طرف اللسان، زبان، وہ ڈائریکٹلی پانی نہیں پیتا ہے، وہ زبان سے، وہ زبان باہر نکال کے پانی پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولغ. تو فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے برتن کی طہارت جس میں کتے نے کیا کیا ہو؟ زبان ڈالی ہو، کیا ہے اس کی طہارت؟ کیا ہے؟ یعنی اس برتن کی طہارت جس میں کتے نے منہ ڈال کے پانی پیا ہو یا کوئی مشروب پیا ہو، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس کو وہ آدمی کتنی بار دھوئے؟ 7 مرتبہ. دیکھیں یہ بڑا
اہم ہے، یعنی 7 مرتبہ ایک. اسی لیے شافی مذہب میں نجاست کی 3 قسمیں ہیں. نجاست مغلظہ جو ہے سب سے خطرناک نجاست، وہ خنزیر اور کتے کی ہے. کس کی؟ نجاست مغلظہ. پھر ہے نجاست متوسطہ، وہ ہو گیا عام نجاست جو ہے نارمل نجاست. پھر تیسری ہوتی ہے نجاست مخففہ، وہ چھوٹے بچہ جو ہے نا 2 سال سے کم عمر کا جو لڑکا ہوگا جو ابھی صرف دودھ ہی پیتا ہو، تو اس کا جو پیشاب ہے اس پہ ہم پھر وہ چھینٹے وغیرہ مارتے ہیں. تو یہ 3 اقسام ہیں، نجاست مغلظہ، متوسطہ اور مخففہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ، تو یہ جو ہے یہ نجاست مغلظہ ہے. تو اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس برتن کو کتنی مرتبہ دو؟ 7 مرتبہ. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دو، یعنی 7 مرتبہ بھی کافی. اس کو لازماً کس سے دھونا ہے؟ مٹی سے. ٹھیک ہے، تو یہ بخاری میں بھی ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں دلیل ہے کس کی نجاست کی؟ کتے کی. اور یہ عام نجاست نہیں ہے، یعنی اتنی شدید اس میں ہے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس کو دھونے کا کہا گیا ہے، اس اہتمام کے ساتھ. خطیب فرماتے ہیں ووجہ دلالہ. اب اس میں دلیل کیا ہے؟ وجہ دلالہ یا وجہ دلالہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الطہارہ، اس برتن کو جو آپ دھوئیں گے، اما لحدث، یا تو اس برتن کو حدث ہو گیا ہوگا تبھی تو دھوئیں گے نا، لیکن برتن کو حدث نہیں ہوگا، وہ تو انسان کو حدث لاحق ہوتا ہے نا، حدث اکبر یا حدث اصغر. فرماتے ہیں طہارت یا تو حدث کے لیے ہوگی، لیکن یہ کون کہے گا کہ برتن کو حدث لاحق ہو گیا؟ او خبث، یا نجس کی وجہ سے ناپاک، او تکریمت، یا عزت کے لیے. لیکن عزت افزائی کے لیے آپ برتن کو نہیں دھوئیں گے. جس میں کتے نے منہ ڈالا اس کو آپ عزت افزائی کے لیے نہیں دھوئیں گے کہ ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں. اس کو اس لیے بھی نہیں دھوئیں گے، کہیں گے اس کو حدث لاحق ہو گیا. فرماتے ہیں یہی 3 چیزیں ہیں. فرماتے ہیں خطیب ولا حدث علی الاناء، ظاہر سی بات ہے برتن پہ کوئی حدث نہیں ہے. ولا تکریمت لہ، اور نہ عزت افزائی کے لیے آپ دھو رہے ہیں اس برتن کو. دھونے کا کیوں کہا گیا اور وہ بھی اتنے اہتمام کے ساتھ؟ فتعینت، فرماتے ہیں پس متعین ہو گیا طہارت الخبث، کہ ہم اس کو اس لیے دھو رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہے. حدث کے لیے نہیں دھو رہے ہیں، عزت افزائی کے لیے نہیں دھو رہے ہیں، بلکہ کس لیے دھو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ناپاک ہے. فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فثبتت نجاست فمیہ، فرماتے ہیں پس ثابت ہوا کتے کا جو منہ ہے وہ کیا ہے؟ نجس ہے. فرماتے ہیں لیکن وہ اطیب اجزائہ، لیکن اس کے اجزاء میں سب سے پاک وہی ہے. کس اعتبار سے؟ بل ہوا اطیب الحیوانات نکحتن، فرماتے ہیں بلکہ کتا تمام جانوروں میں سے سب سے پاک ہے منہ کی خوشبو کے اعتبار سے. لکثرت ما یلحظ، کیونکہ اس کی زبان اکثر باہر ہوتی ہے، چاٹ رہا ہوتا ہے اپنے منہ کو. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جب اس کا منہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اطیب پارٹ ہے اس کا، پاک، جب یہ نجس ہے فبقیتھا اولا، تو باقی جسم تو اس کا کیا ہو گیا؟ وہ بھی نجس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کتے کے بارے میں. اس کے بعد فرماتے ہیں والخنزیر، اب جہاں تک خنزیر ہے، اور خنزیر وہ بھی ناپاک ہے. کیوں؟ لأنہ اسوأ حال من الکلب، کیونکہ اس کی حالت کتے سے بھی بدتر ہے، وہ کتے سے بھی ناپاک ہے. فرماتے ہیں وفرع کل منہما مع الآخر، اسی طرح اگر ایک نے دوسرے کے ساتھ جفتی کی ہو، اس کے نتیجے میں جو بچہ آیا ہو وہ بھی، جیسا ہم نے کہا. او مع غیرہ من الحیوانات الطاہرہ، یا اگر ان ایک میں سے کتے یا خنزیر نے کسی پاک جانور کے ساتھ جفتی کی ہو. المتولد، جیسے کالمتولد بین ذئب و کلبۃ، جیسے بیڑیا اور کتیا کے درمیان جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ناپاک ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں خطیب یہ بڑی اہم تعلیل ہے. فرماتے ہیں یہ پاک جانور اور خنزیر یا کتے کے درمیان جو بچہ پیدا ہو، فرماتے ہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تغلیباً للنجاسہ، ہم نجاست کا پہلو ہی غالب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو آپ کتابوں میں تفصیل سے دیکھیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ شوافیہ کے نزدیک ایک تو کتا ناپاک ہے اور خنزیر ناپاک ہے، اسی لیے ان کی جو کھال ہے وہ دباغت سے پاک نہیں ہوگی. اچھا، اب اس میں دیکھیں امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہ بہت عظیم علماء میں سے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوٹی کے مجتہدین میں سے تھے. اور ہمارے یہاں معروف ہے علماء کے یہاں، فرماتے ہیں کہ اس امت میں 3 تقی الدین ایسے اٹھے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، اور تینوں تقی الدین اپنے اپنے زمانے کے مجتہد تھے. ایک تقی الدین ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. دوسرے تقی الدین السبکی، امام سبکی رحمہ اللہ، جن کا امام ابن تیمیہ سے اختلاف بھی تھا، ایک دوسرے کا رد بھی انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور تیسرے ابن دقیق العید، یہ بھی تقی الدین تھے، تقی الدین ابن دقیق العید. تو یہ جو تھے یہ پہلے مالکی مذہب پہ تھے، امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ، اس میں درجہ اجتہاد پہ فائز تھے. پھر انہوں نے شافی مذہب اختیار کیا، لیکن خود فرماتے تھے کہ امام شافی کے ساتھ جو میری موافقت ہے وہ اجتہاد کی بنا پہ ہے، یعنی میں نے جو اجتہادات کیے، بار بار غور و فکر کیا، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا جس پہ امام شافی رحمہ اللہ پہنچے تھے. تو بہرحال بعد میں شافی مذہب انہوں نے اختیار کیا. تو یہی شافی مذہب کی جو معروف کتاب ہے جس کا ہم اکثر حوالہ دیتے ہیں، متن الغایۃ والتقریب،
جس کو متن ابی شجاع بھی کہتے ہیں، اس پہ پھر ان کی شرح ہے ایک تحفۃ اللبیب کے نام سے، بڑی عمدہ شرح ہے، بڑا مختصر شرح لیکن بڑی خوبصورت شرح ہے۔ تو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما نجاست الخنزیر، اب جہاں تک خنزیر کی نجاست کا تعلق ہے، فبالقیاس علی الکلب، اس کو ہم قیاس کس پہ کرتے ہیں؟ یہ کتے پہ قیاس کر کے ہیں، من باب اولا ہے نا، بدرجہ اولا یہ خنزیر نجس ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن رخصت وردت فی اقتناء الکلب للزرع والزر، فرماتے ہیں کتے کے بارے میں تو احادیث میں یا آثار میں رخصت وارد ہوئی ہے، کتے کو تو آپ کسی صورت میں پال سکتے ہیں، کس کے لیے؟ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے، لیکن ولم یرخص فی اتخاذ الخنازیر، لیکن خنزیر پالنے کی کہیں پہ رخصت شریعت نے نہیں دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کتے سے بھی اس کی حالت کیا ہے، بل امر بقتلها مطلقا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنازیر کو قتل کرنے کا مطلق حکم دیا ہے۔ پھر اس میں علماء کی تفصیل ہے، خنزیر کو استحباباً قتل کرنا ہے یا اس کو وجوباً قتل کرنا ہے یا جوازاً۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ جوازاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو یہ بڑا لطیف استدلال ہے۔ تو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کو تو پالنے کو تو پھر بھی کہیں پہ شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن خنزیر کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ لأنہ اسوأ حالا من الکلب، کیونکہ اس کی حالت کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں، باقی آپ تفاصیل کتابوں میں دیکھیں، اس پہ بڑا طویل کلام علماء نے کیا ہے۔ اب اس میں احناف کے یہاں جو ہے، سادات حنفیہ کے یہاں کتے کی کھال بھی دباغت سے پاک ہوگی، تو بہرحال ان کی اپنی رائے ہے۔ تو اب پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، وہ آپ کو معلوم ہے وہ کون سا طبقہ ہوتا ہے۔ پھر امام مالک کے احناف کے نزدیک تو پھر بھی کتا ناپاک ہے، احناف کے نزدیک کتا ناپاک ہے جو دباغت کے بعد پاک ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک کتا پاک ہے، امام مالک پہ بھی تان و تشنیع کرو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ذاتی مسئلہ، امام ابو حنیفہ کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے، پراپرٹی کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ۔ تو اصل میں عدل اور انصاف الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں اب امام ہے حنفیوں کا، اب یہ کتے کی کھال پہن کے آیا ہے نعوذ باللہ، تو وہ چیزیں یہ ان کے اپنے دلائل ہیں، آپ دیکھیں مالکیہ کے آپ دلائل دیکھیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہنے کا مقصد صرف ہے کہ جب آپ علم کے متلاشی ہیں، جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اپنا جو دل ہے اس میں وسعت رکھیں، علماء کا ادب، علماء کا احترام، اور ایک اکیڈمک اپروچ ڈیولپ کریں، یہ نہیں کہ اس پہ تان کرنا اس پہ تان کرنا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اس کے بعد حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں و موئے و ناخن آدمی جو ازوئی جدا شود، موئے کہتے ہیں بال کو، و موئے و ناخن آدمی کے بال اور اس کے ناخن، آدمی کے بال اور اس کے ناخن، جو ازوئی جدا شود، جب وہ اس سے کیا ہو جائے؟ جدا بر اصح قول پاک اس، صحیح ترین قول کے مطابق یہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اس میں دوسرا قول بھی ہو سکتا ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن صحیح قول کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسان جب زندہ ہے اس کے جو بال اس سے الگ ہو جائیں یا اس کے ناخن اس سے الگ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ پاک۔ تو اس کی دیکھیں خطیب شربینی رحمہ اللہ اس کی تفصیل کیسے بیان فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک ضابط ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فرماتے ہیں والجزء المنفصل من الحی، کسی زندہ جانور سے اس کا کوئی حصہ الگ ہونا، جز کہتے ہیں نا پارٹ کو، منفصل ہو گیا الگ ہونا، متصل اور منفصل، متصل ہو گیا ساتھ، منفصل ہو گیا الگ۔ فرماتے ہیں کسی زندہ جانور سے اس کا کوئی پارٹ اس کی زندگی میں الگ ہونا، کمیتۃ ذالک الحی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اس زندہ جانور کے مرے ہوئے جسم کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی انسان یا کوئی جانور، اس کا اگر اس کی زندگی میں اگر اس کا کوئی پارٹ الگ ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جس کا یہ پارٹ الگ ہو گیا وہ مرنے کے بعد پاک ہے کہ ناپاک ہے، اسی اعتبار سے اس پہ حکم لگے گا۔ فَإِن كَانَ طَاهِرًا، اگر مرنے کے بعد بھی وہ پاک ہی رہا، جیسے انسان ہے، ٹھیک ہے، اگر مرنے کے بعد ہی وہ زندہ جانور جس سے یہ جز الگ ہوا، اگر مرنے کے بعد وہ طاہر رہا فطاہر، تو اس کا جسم کیا ہے؟ یہ حصہ بھی کیا ہے؟ پاک۔ وَإِن كَانَ نَجِسًا، اگر مرنے کے بعد وہ کیا ہوا؟ نجس، فنجس، تو وہ کیا ہے؟ نجس۔ لخبر، اس روایت کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من حی، جو کسی زندہ سے کاٹا جائے، کسی زندہ جانور سے کاٹا جائے، فہو کمیتتہ، تو وہ اس کی مردار جیسا ہے، یعنی اگر اس کا مردار پاک تھا تو یہ بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو الگ کر رہے ہیں نا اس کے جسم کا کوئی حصہ، تو حکم وہی لگے گا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حکم ہے، تو وہی، تو یہ مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ما قطع من بہیمۃ، جو کسی بہیمہ، کسی جانور سے، ما قطع من بہیمۃ وہی حیۃ، اس حال میں قطع کیا جائے، کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو، فہی میتۃ، تو وہ کس کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس روایت میں کہا گیا فہو کمیتتہ،
تو فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ الحاکم، کس نے روایت کیا ہے اس کو؟ امام حاکم نے، وصححہ اور کہا کہ یہ صحیح ہے، علی شرط شیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ 3 ہی ایسے ہیں کہ وہ مردہ میں بھی پاک ہوتے ہیں، مردار ہو کے بھی وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں فالمنفصل من الآدمی، انسان سے جو چیز کیا ہو جائے زندگی میں الگ، اس کے جسم کا کوئی حصہ، او السمک یا مچھلی، دیکھا نا پچھلی کلاس میں، او الجراد یا ٹڈی، یہ چیزیں ٹڈی، مچھلی اور انسان جو ان سے ان کی زندگی میں الگ ہو جائے کچھ، طاہر کیا ہے؟ پاک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرنے کے بعد بھی یہ پاک ہی رہتے ہیں۔ وَمِنْ غَيْرِهَا نَجِسٌ، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی پارٹ ان کا کٹ گیا، کیونکہ مرنے کے بعد مردار ہونے کے بعد وہ ناپاک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا وہ پارٹ بھی کیا شمار کیا جائے گا؟ ناپاک۔ اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں وَالشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ، کیونکہ ان نے شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے یہاں پہ موئے کا ذکر کیا ہے، بالوں کا، تو خطیب فرماتے ہیں وَالشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْآدَمِی، تو انسان سے جو بال الگ ہوتے ہیں، آدمی سے جو بال الگ ہوتے ہیں، سواء کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، انفصل منہ فی حال حیاتی ہی، چاہے وہ اس سے الگ ہو اس کی زندگی میں ہی، او بعد موتی ہی، یا اس کے مرنے کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ طاہر، تو وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جس کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح تفصیل بیان کی۔ تو ضابط اس میں یہی ہے کہ والجزء المنفصل من الحی کمیتۃ ذالک الحی۔ اچھا، اب یہاں پہ ان نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اصح قول، اصح قول، تو اس میں ایک شافی مذہب کے بارے میں ایک نقطہ ہے، اس کو وہ آپ کے کام آئے گا، وہ ہے کہ الفرق بین الاظہر والاصح، اظہر اور اصح میں کیا فرق ہے شافی مذہب میں؟ جب کہا جائے الاظہر تو اس کی مراد ہوتی ہے هو القول الارجح للامام الشافعی من اقوالہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امام شافی کے اقوال میں سے جو سب سے راجح قول ہے اس کو اظہر کہتے ہیں شافی مذہب میں۔ ٹھیک ہے، اور الاصح کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا براصح قول، الاصح کہتے ہیں هو الحکم الراجح من آراء الاصحاب، اصحاب کی آراء میں سے جو راجح ہے اسی کو اصح کہتے ہیں۔ دیکھیں اب اس کو سمجھنا ہے، اب جس انسان نے شافی مذہب نہیں پڑھا ہوگا وہ دیکھیے ہوگا وہ اصح سمجھے گا کچھ اور، تو اظہر امام شافی رحمہ اللہ کے جو اقوال ہیں ان میں سے راجح ترین قول، اور اصح جو ہے وہ اصحاب کے جو اقوال ہیں ان میں سے راجح ترین قول۔ یہ توضیح میں نے اس لیے کی کیونکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے بر اصح قول۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَتَنُّورُ تَافْتَن بَأُسْتُخْوَان وَمُوئے مردار وَسِرْگِین پاک نبود۔ فرماتے ہیں وہ تنور جس کو ہم بڑکائیں، جس کو دہکائیں، بَأُسْتُخْوَان ہڈی سے، وہ تنور جو ہڈی سے دہکایا گیا ہو، وَمُوئے مردار اور مردار کے بال سے، وَسِرْگِین اور اس کے گوبر سے، پاک نبود، وہ کیا ہے؟ وہ پاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ اس میں ہے جب تنور میں آپ ان چیزوں کو ڈالیں گے، ہڈی کو آپ ڈالیں گے، یا تنور میں آپ مردار کے بال ڈالیں گے، یا تنور میں آپ مردار کا گوبر یا لیت ڈالیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس چیز کو ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں الاستحالہ۔ استحالہ کا مطلب ہے وہ چینج ہو جائے گا، ہے نا، اس کو راکھ بن جائے گی۔ تو کیا نجاست جو ہوگی، اصل مسئلہ یہ ہے جو نجس چیز ہوگی، کیا استحالہ کے بعد اس کا جو فارم وہ چینج کرے گی اپنا، اس فارم کو چینج کرنے کے بعد وہ پاک ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں بہرحال علماء کے یہاں اختلاف ہے، شوافع کے یہاں استحالہ سے چیز پاک نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں ہم مختصر بات کریں گے پھر آگے جائیں گے، یعنی مسئلہ یہی ہے کہ کیا نجاست اپنی فارم چینج کرنے کے بعد استحالہ کے بعد پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں ہم ایک قول یہاں پہ ذکر کریں گے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو امام عمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کو عمرانی آپ پڑھیں یا عمرانی دونوں پڑھتے ہیں علماء، تو بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جب امام النووی رحمہ اللہ نے المجموع لکھی، اور وہ عظیم الشان کتاب ہے، تو انہوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھا تھا، یعنی یہ بھی ان کے مصادر میں سے تھی اور کافی انحصار اس پہ ان کا تھا۔ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے البیان فی مذہب الامام الشافعی، یہ 14 جلدوں میں چھپی ہے دارالمنہاج سے، 14 والیومز، اور بہت ہی مطلب وہ انسائکلوپیڈیا ہے شافی مذہب کی، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ تو دیکھیں امام العمرانی اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنْ أَحْرَقَ الْعَذِرَةَ، اگر کسی آدمی نے پاٹی جلائی، پاخانہ جلایا، پاخانہ تو نجس ہے نا، جلایا، احرقہ جلایا، او السرجین، دیکھیں یہاں پہ سرجین ہے، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ سرغین۔ تو اگر کسی آدمی نے پاٹی جلائی انسان کی، یا سرجین یا گوبر جلایا، او عظام المیتتی، یا میتہ مردار کی ہڈی جو ناپاک تھی اس کو جلایا، فصار رمادا، اور وہ کیا ہو گئی؟ راکھ، راکھ کہتے ہیں، رماد کہتے ہیں راکھ کو،
اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں جو کوئی کام کر رہا ہے جس کا کچھ حاصل نہیں ہو تو کہا جاتا ہے عربی میں ہوا ینفخ فی رمادن، وہ راکھ میں پھونک مار رہا ہے، تو اس سے کیا نکلے گا؟ یعنی ایک غیر ضروری کام وہ کر رہا ہے جو کوئی نتیجہ جس سے ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے پاخانہ جلایا یا کسی انسان نے گوبر جلایا یا کسی مردار جانور کی ہڈی جلائی، فسارا رمادہ، تو اس کو کیا ہو گیا؟ وہ بن گئی راکھ۔ او طرح کلبن میتن، یا اس نے مرے ہوئے کتے کو پھینکا کس میں؟ فی مملحتن، نمک کی کان میں جہاں سے نمک نکل رہا تھا، فسارا ملحن، تو کافی ٹائم کے بعد وہ کتا بھی کیا بن گیا؟ وہ بھی نمک کے ساتھ مل گیا، وہ بھی نمک ہی بن گیا، اس کو استحالہ ہو گیا۔ او طرح سرجین فی التراب، یا گوبر اس نے مٹی میں ڈالا، فسارا ترابا، اور وہ گوبر مٹی بن گیا۔ لم یطہر شیء من ذالک، تو یہ چیز ان میں سے کوئی بھی چیز پاک یہی ہے، یعنی استحالہ سے شوافیہ کے نزدیک چیز پاک نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ، ہمارے جو امام ہیں، کن کے امام؟ اہل السنہ والجماعہ کے امام، پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یطہر جمیع ذالک، فرماتے ہیں سارا پاک ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک استحالہ سے چیز پاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام العمرانی، فرماتے ہیں وحکا صاحب الابانہ یعنی ابانہ کتاب کا نام ہے، یعنی جنہوں نے کتاب ابانہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے ان ھذا وجہ لبعض اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے یعنی شوافیہ میں سے بھی بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ اکیلے نہیں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شوکانی وغیرہ وہ بھی اسی مذہب امام ابو حنیفہ کی رائے کے قائل ہیں۔ لیکن امام العمرانی فرماتے ہیں والمذہب الاول، مذہب کیا ہے؟ اول، کہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ دلیلنا، ہماری دلیل اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان نجاست ھذہ الاشیاء لعینھا، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی نجاست ان کے عین کی وجہ سے ہے، یہ اصلا نجس ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ نجاست طاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ عین نجس ہے۔ مثلا کتا ہے، کتا عین نجس ہے، یہ نہیں ہے کہ کپڑے پہ نجاست گر گئی، آپ نے کپڑے کو دھویا تو کپڑا پاک ہو گیا، یہ کتا ہے، کتے کو اگر آپ 100 مرتبہ دھوئیں گے وہ تو نجس ہی رہے گا۔ تو فرماتے ہیں یا اسی طرح پاک خانے کو آپ دھوتے رہیں گے، گوبر کو آپ دھوتے رہیں گے، یہ فرماتے ہیں ان کی جو نجاست ہے یہ اس پہ طاری نہیں ہوئی ہے، ان کی نجاست ان کے وجود کی وجہ سے، ان کا وجود ہی نجس ہے۔ والرماد هو عینھا، اور جب راکھ جو بن گئی وہ بھی ان کا وجود ہی ہے، وہ عین ہے۔ فرماتے ہیں فلم یحکم بطہارتہ، پس ہم اس کی طہارت کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ہے سمپل، جس کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ایک جملے میں ذکر کیا، اور جس کی شرح میں ہم نے امام العمرانی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، اب یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ اہل الحدیث حضرات کو جو ان کے مخالفین ہیں، حالانکہ مخالفین تو ہونے نہیں چاہیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف ہونا چاہیے تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن مخالفین اہل حدیث حضرات کو اس پہ تان کرتے ہیں کہ یہ عجیب مسئلہ ہے اہل الحدیث کا۔ اب دیکھیں یہ اہل الحدیث جو ہمارے یہاں کشمیر میں بھی جو اہل الحدیث ہیں تو یہ وہ اس مسئلے کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے جو متعصب حنفی ہیں، حالانکہ اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن جو متعصب حنفی ہیں وہ اس پہ رد کرتے ہیں، رد کی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر وہ بری زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ صحیح۔ دیکھیں شاہ ہمدان کیا فرماتے ہیں، تو جو اس میں تان کرے گا وہ شاہ ہمدان پہ تان کر رہا ہے۔ شاہ ہمدان کیا فرماتے ہیں وہ ہر چیز از ذکر مرد بیرون آید نجس است، ہر وہ چیز جو مرد کی شرمگاہ سے باہر آئے، کیا فرمایا؟ وہ ہر چیز از ذکر مرد بیرون آید نجس است، ہر وہ چیز جو مرد کی شرمگاہ سے باہر آئے گی وہ کیا ہے؟ نجس ہے نا، مگر منی کہ پاک است، مگر منی وہ پاک ہے۔ تو طہارت المنی کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا بات کریں گے۔ تو اب اس میں کہا جاتا ہے، میں نے کہا نا کہ اہل الحدیث جب کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے تو وہاں سے جو متعصبین ہیں وہ اس پہ تان کرتے ہیں، تو پھر عجیب طرح کی باتیں بولتے ہیں، تو وہ صحیح چیز آپ دیکھیں کن کا مذہب ہے۔ تو جو یہ تان کرتے ہیں کیا یہ شاہ ہمدان پہ تان کرتے ہیں؟ ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی جسارت کوئی شخص کرے گا، اور یہ شافی مذہب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شافی مذہب میں ہم نے اس کو ساتھ چلایا ہے، متن الغایۃ والتقریب، متن ابی شجاع، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں وہ امام ابو شجاع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَائِن، ہر مایا یعنی لکوڈ، ہر لکوڈ خرج من السبیلین، جو دو راستوں سے نکلے، چاہے آگے کا راستہ ہو یا پیچھے کا راستہ، نجسن کیا ہے؟ سبیلین سے یا سبیلان سے جو بھی لکوڈ نکلے انسان کو وہ کیا ہے؟ نجس، الا المنی، تو پتہ چلا کہ جو مزی ہے وہ ناپاک ہے۔ دلائل میں ذکر نہیں کروں گا، مختصراً حضرت علی ان کا وہ کہتے ہیں کنت رجلا مزا، میں وہ آدمی تھا جسے کافی مزی لاحق ہوتی تھی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی نہیں پوچھا کیونکہ میں آپ کا داماد تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اس کو دھویا کرو وغیرہ، تو منی بھی جو مزی بھی ناپاک ہے اور ودی جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، لیکن منی جو ہے یہ شوافے کے نزدیک کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ علمی مسائل ہوتے ہیں، ان میں پرابلم، یہ علمی مسائل ہوتے ہیں، فقہا کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے دلائل ہوتے ہیں،
تو جو مذہب جو شخص جس مذہب کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن پھر دوسرے مذہب پہ اس چیز کی بنیاد پہ تان کرنا یہ صحیح بات۔ اب دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وَمَنِيُّ الْآدَمِ طاہرٌ، انسان کی جو منی ہے وہ پاک ہے، خلافاً لأبی حنیفہ و مالک، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے خلاف، یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک انسان کی جو منی ہے وہ پاک، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک منی کیا ہے؟ پاک۔ اچھا، امام العمرانی جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں اما منی الآدمی، جہاں تک آدمی کی منی کا تعلق ہے، فالمشہور من مذہب الشافعی، شافعی مذہب میں مشہور یہ ہے، انہ طاہر، وہ کیا ہے؟ مالم، وہ پاک ہے، مالم تصبہ نجاست، جب تک کہ اس کو نجاست نہ لگے۔ ظاہر سی بات ہے اگر نجاست لگی تو پھر تو ناپاک ہے، لیکن اصلاً پاک ہے منی۔ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ مِنَ الصحابہ، صحابہ میں سے اس کا کون کون قائل تھا؟ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس، وسعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص بھی طہارت منی کے قائل تھے، وعائشہ، اور سیدہ عائشہ۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں۔ اب اسی کتاب کو بنیاد بنایا ہے امام النووی نے، انہوں نے اس میں اور تفصیل بیان کی ہے۔ امام النووی فرماتے ہیں فرع، میں ایک فرع ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ، کیا فرماتے ہیں امام النووی؟ وقت ذکرنا، ہم نے ذکر کیا، ان المنی طاہر عندنا، کہ منی ہمارے نزدیک پاک ہے، وبہ قال سعید بن المسیب وعطا، اور یہی کہا ہے سعید بن المسیب نے بھی، عطا نے بھی، واسحاق ابن راہوی، اسحاق ابن راہوی کا بھی یہی قول ہے، وابو ثور وداود، ابو ثور اور داود کا بھی یہی قول ہے، وابن المنذر، اور ابن المنذر کا بھی یہی قول ہے، وہو اصح الروایتین ان احمد، اور امام احمد سے صحیح ترین روایت، دو روایات میں سے صحیح ترین روایت یہ ہے کہ منی کیا ہے؟ پاک۔ وحکاہ عبدری، عبدری نے ذکر کیا ہے اس کو، وغیرہ، اور بھی عبدری کے علاوہ بھی اور علماء نے ذکر کیا ہے، کن سے؟ ان سعد بن ابی وقاص وابن عمر وعائشہ، سعد بن ابی وقاص سے اس کو ذکر کیا، ابن عمر سے ذکر کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا۔ اب جہاں تک اس کی دلیل یہ کیا دیتے ہیں، اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، باب ہے باب حکم المنی، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لقد رأیتنی افرق من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقاً فیصلی فی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، آپ کے کپڑے سے میں منی کو کھرچا کرتی تھی، صرف کھرچا، دوتی نہیں تھی، کھرچتی تھی، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو شوافیہ کہتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے۔ اگر منی ناپاک ہوتا تو جس طرح حیض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیات سے کہ اس کو دو اور اچھی طرح دو، اور ہم نے دیکھا ایک قاعدہ شافعی مذہب کا کہ نجاست کو ہم پانی کے بغیر رفع نہیں کر سکتے، چاہے حدث ہو یا کیا ہو، نجس، اس کے لیے پانی استعمال کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس کو کھرچتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی پاک ہے، ایک بات۔ اب یہاں پہ بعض روایت میں ہے کہ میں دھوتی تھی، جب میں اس کو دھوتی تھی وہاں پہ داغ ہوتا تھا، پانی کا داغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے۔ تو شوافیہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس لیے دھوتے تھے نظافت کے لیے، جس طرح آپ کھینٹ دھوتے ہیں، انسان کی ناک سے جو رینٹ بہتی ہے، تھوک اگر آپ کے کپڑے کو لگ جائے آپ اس کو دھوتے ہیں، اسی طرح منی کو بھی دھوتے تھے۔ اگر یہ ناپاک ہوتی پھر اس کو لازماً دھونا تھا۔ حضرت عائشہ پھر اس کو کھرچتی نہیں۔ پھر اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے اس کو مرفوع ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن مرفوعاً اس میں کلام ہے، لیکن موقوفاً وہ صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ المنی بمنزلۃ البصاق، کہ جو منی ہے یہ تھوک اور انسان کی ناک سے جو رینٹ بہتی ہے اسی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور بھی اس کے دلائل ہے، لیکن یہ حدیث میں بڑی اہم ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو شوافیہ اس میں اٹھاتے ہیں وہ بڑا اہم ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان پاک ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیا آپ مانتے ہیں کہ انسان جو پاک ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی اصل ہی ناپاک ہوگی؟ انسان کو اللہ نجس سے بنائے گا، اور اسی نجس سے انبیاء بھی بنتے ہیں۔ یہ بڑی معقول تعلیل ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ یہ جو پانی ہے نا، اسی پانی سے انبیاء بھی بنتے ہیں، صدیقین بھی بنتے ہیں، شہداء بھی بنتے ہیں، اور اولیاء بھی بنتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نجس سے بنائے گا؟ اس پہ آپ گھر میں تھوڑا غور و فکر کریں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہے کہ انسان کا مزاج، ہاں شوافیہ کے نزدیک بھی منی اگر کپڑے کو لگی ہو اس کو دھونا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اس کو دھونا مستحب ہے۔ کیوں؟ خروجا من الخلاف، اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ناپاک ہے، تو ہم کہتے ہیں، شوافیہ کہتے ہیں کہ اس کو مستحب ہے کیا؟ دھونا۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا انسان جو سب سے عظیم مخلوق ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ناپاک پانی سے بنائے گا، نجاست سے بنائے گا؟ کیا انبیاء اور صدیقین کا جو وجود ہے وہ نجس سے ہے؟ تو اس سلسلے میں بڑا اہم ایک لطیفہ ذکر کیا ہے شیخ عثیمین نے۔ شیخ عثیمین بھی اسی کے قائل ہیں، ابن تیمیہ بھی اس کی پاکی کے قائل ہیں۔ بڑا اچھا مناظرہ ہے، چھوٹا سا مناظرہ۔
شیخ عثیمین فرماتے ہیں ومر رجل، ایک آدمی گزرا بعالمین یتناظران، ایک آدمی دو علماء سے گزرا، دو عالم وہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، دو عالم کیا کر رہے تھے؟ مناظرہ. تو وہاں سے ایک عام آدمی میری طرح وہاں سے گزرا، فقال، اس نے ان سے کہا ما شأنکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم دو کس چیز پہ بحث کر رہے ہو؟ قال، تو ایک نے کہا احاول ان اجعل اصلہ طاہرا، جو منی کو پاک سمجھتا تھا نا، اس نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ تمہاری اصل پاک ہے. کیا کہا یہ جو منی کی نجاست کا قائل ہے، میں اس کو پوری کوشش کر کے سمجھا رہا ہوں کہ تیری اصل جو ہے، تمہاری اصل پاک ہے. وہو یحاول ان یجعل اصلہ نجسا، لیکن یہ بڑا ہی یعنی ڈٹا ہوا ہے اس پہ، یہ کہتا ہے کہ نہیں میری اصل ناپاک ہے. ٹھیک ہے، میری اصل پاک. اس کے بعد فرماتے ہیں لأن احدہما یرا طہارت المنی، کیونکہ ان میں سے ایک منی کی طہارت کا قائل تھا، والآخر یرا نجاست، اور دوسرا اس کی نجاست کا قائل تھا. تو یہ ہے مسئلہ. اب اس میں اب دیکھیں لاسٹ کی جو سلائیڈ ہے، اس میں دیکھتے ہیں ہمارے جو بابا اہل حدیث ہیں مولانا سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، بہت عظیم عالم گزرے ہیں. اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں کو اب نہیں پڑھتے ہیں، اب تو ہم عربی پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں مولانا یہ نذیر صاحب کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں امام شافعی اور امام احمد اور اصحاب الحدیث کے نزدیک منی پاک ہے. حالانکہ امام شافعی بھی اہل الحدیث میں سے تھے، یعنی اس معنی میں، قدیم معنی میں، اور امام احمد بھی، لیکن انہوں نے اصحاب الحدیث جدید معنی میں استعمال کیا، جو اہل حدیث تحریک یہاں بر صغیر میں آئی شاہ صاحب کے بعد، تو وہی ان کی مراد ہے یہاں پہ. فرماتے امام شافعی اور امام احمد اور اصحاب الحدیث کے نزدیک منی پاک ہے. امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا مذہب ہے کہ منی پاک ہے. کلیئر، اس کو سمجھانا نہیں، اردو میں ہے. اور حضرت علی اور سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے کہ منی پاک ہے. ان صحابہ سے بھی مروی ہے کہ منی. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک منی، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ناپاک ہے. تو ان کے نزدیک ناپاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس میں. اب آپ دیکھیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئی نا، وہ احناف کا پوسٹ مارٹم، احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، پھر یہاں سے انہوں نے لکھا کہ غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف. تو اس طرح کی جو آپ کو لڑائی جھگڑے والی کتابیں ملیں گی نا، وہ سطحی کتابیں، اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اس میں وہ لکھیں گے مسئلہ غیر مقلدین کے عجیب مسائل. مسئلہ نمبر 1، یہ لوگ ناپاک کو پاک سمجھتے ہیں. پھر کس ناپاک کو پاک سمجھتے ہیں؟ منی کو ناپاک سمجھتے ہیں. او بھائی یہ تو کثیر کبھی کبار علماء کا مذہب ہے، یہ تو شافعی مذہب کا معتمد قول ہے، حنبلی مذہب کا معتمد قول ہے. تو یہ صحابہ اس کے قائل تھے. ہاں ٹھیک ہے، جو حنفی ہوگا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ اس کو ناپاکی سمجھے گا. اگر کبھی کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، وہ دھوئے گا. لیکن جو دوسرے مذہب کو ماننے والے آپ اس پہ جبر کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سلسلے میں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اہل الحدیث حضرات کے یہاں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ منی کو پاک سمجھتے ہیں. پھر یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے ہیں اس چیز کو. وہ بھی کچھ نہیں لکھا ہے کہ اگر اس کو پاک سمجھتے ہیں اس کو کھائیں پیے. تو اللہ کے بندو، کسی چیز کو پاک سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھائیں گے. تو اگر آپ کہیں گے کتے کی کھال دباغت سے پاک ہوگی، پھر آپ کھائیں گے، اس کو پکائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تانو تشنی کرنا. تو یہ اچھی بات، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانو سے تو غالب. تو تانو سے کام نہیں نکلتے. اکیڈمک اپروچ اختیار کریں. سب علماء ہمارے ہیں، ہر مذہب کا ہم احترام کریں. جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں یا جو مذہب آپ کو لگتا ہے یہ قرآن و حدیث کے نزدیک ہے، تو آپ اس پہ رہیں. باقی کسی پہ تانو تشنی نہ کریں. تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے بنیادی طور پہ ایک یہ دیکھا کہ دباغت سے کن جانوروں کی کھال پاک ہوتی ہے اور کن کی نہیں. اور دوسرا اہم مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اگر نجاست استحالہ ہو جائے، نجاست اپنی فارم کو چینج کرے، تو اس کا مذہب، اس کا شافی مذہب میں حکم کیا ہے. اور تیسرا بڑا اہم مسئلہ کہ منی کی طہارت کا. اب اس پہ جو منی کی طہارت پہ بڑی عمدہ بحث امام شافعی نے کتاب الام میں کی ہے. بڑی خوبصورت بحث ہے وہ، اس کو دیکھیں اگر کبھی موقع آپ کو ملا. سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، امام شافعی کا اسلوب بڑا دقیق ہے، لیکن منصوص ہے امام شافعی سے. انہوں نے خود اس پہ بحث کی ہے کہ منی پاک ہے. ایک اس میں آپ دیکھیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی، بڑے کافی و شافی دلائل ہیں. اور دوسرا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الفتاوی الکبریٰ، اس میں طویل ایک فتویٰ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ 15-20 صفحات کا ہوگا. اس میں بھی بلکہ زیادہ ہی ہوگا شاید. اس میں بھی ابن تیمیہ نے تفصیل سے منی کی طہارت پہ کلام کیا ہے. اور امام ابن قیم کی کتاب ہے بدائع الفوائد، اس میں بھی لگ بھگ 25 یا 20-25 صفحات پہ منی کی طہارت پہ بات کی ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں آج کی کلاس میں. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار
چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.